السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدا و مصلیعا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه یطوقه یوم القیامہ من 7 اراضین۔ محترم ناظرین، آج میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے عدل و انصاف کی اہمیت۔ تو آئیے ہم اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی سے دیکھتا ہوں کہ عدل و انصاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 آپ کے سامنے پڑھا ہوں۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ آپ اندازہ لگا لیے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو محترم سامعین، اسلام دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جس نے عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے۔ عدل کرنا، انصاف کرنا ہر چیز پر ضروری ہے۔ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ جو حق بات کر رہا ہے اس کی مدد کیا جائے۔ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ حق بات کہنے پر پیچھے نہ ہٹے۔ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ اگر وہ گواہی اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہمیں اور آپ کو سچی گواہی دینا ہو۔ اور سب سے بڑا عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو ایک مانے۔ محترم سامعین، تو ہمیں اور آپ کو عدل کرنا ہوگا۔ عدل کا اہمیت کیا ہے؟ جس معاشرے کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس سماج کے اندر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اس گاؤں و معاشرہ و سوسائٹی بہت ہی اچھا ہوگا۔ لیکن ہاں، جہاں جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں ایک دوسرے کے آبرو سے کھیلے گا، ظلم کا دورہ ہوگا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرے گا، غیبت کرے گا۔ لیکن جو مالدار لوگ ہوگا وہ اپنے مال کے بلبوتے پر وہ قانون کے دائرے سے نکل جائے گا۔ لیکن جو بیچارہ غریب انسان ہوگا وہی قانون کے دائرے پر آ جاتا ہے، وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ جس گاؤں کے اندر، جس سماج کے اندر انصاف نہیں ہوگا، حق بات تسلیم نہیں کیا جائے گا، کہ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ گاؤں و سوسائٹی اچھا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو عدل کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عدل کرنے سے کیا اہمیت ہے، کیا فائدہ ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ جب لوگ کل قیامت کے دن، جب لوگ دھوپ کی تپش میں، گرمی میں نڈھال ہوگا، اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ایک آفر دے رہا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ وہ 7 لوگ کون کون ہیں؟ آپ انہی میں سے سب سے نمبر 1، ایک نمبر پر وہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامام العادل، کہ جو دنیا کے اندر حکمران عادل، جو دنیا کے اندر انصاف کیا ہوگا، جو دنیا کے اندر حق فیصلہ کیا ہوگا، وہی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب سورج اتنا دور نہیں، 30 لاکھ 33 لاکھ کروڑ میل کی دوری پر نہیں، جب 1 میل کی دوری پر آ جائے گی، کیا حال ہوگا میرے پیارے ساتھیوں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ انہی میں سے ایک نمبر پر جو ہوگا وہ امام العادل ہوگا، حکمراں عادل۔ تو محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا، تبھی ہم یہ آفر کو پائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ شورى کے اندر فرماتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ تم دنیا کے اندر جاؤ اور انصاف کرو. تو ہمیں آپ کو انصاف کرنا ہوگا، عدل کرنا ہوگا. آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ اس حدیث کو، اس واقعے کو آپ بخاری میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس دو آدمی آتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، اور ایک کہتا ہے اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ دونوں کا زمین دونوں کا تو نہیں ہو سکتا، یہ دونوں میں سے کسی ایک ہی شخص کا ہوگا. کیا میں یہ فیصلہ سنا دوں، ایک حق کے فیصلہ سنا دوں، کیا تم مان جاؤ گے؟ وہ دونوں شخص کہنے لگے اللہ کے رسول میں مان جاؤں گا، فیصلہ سنائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کہتا ہے کہ بتاؤ یہ تمہاری زمین کیسی ہے. وہ چرب زبان نہ تھا، اپنے بات کو صحیح طریقے سے اللہ کے نبی کے پاس پیش نہیں کر پایا اور وہ سمجھا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم بتاؤ یہ زمین کس کی ہے. وہ چرب زبان تھا، زیادہ بولنے والا تھا. وہ اپنے چرب زبان کی وجہ سے وہ سارے کے سارے باتیں اللہ کے نبی کو سمجھا دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ یہ زمین تمہارا ہے، کیونکہ تمہاری بات ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہو جا رہا ہے، لیکن اس کا بات اچھی طریقے سے معلوم نہیں ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھنا تمہارے دل حقیقت میں جانتا ہے کہ یہ زمین کس کا ہے، تمہارا یعنی کس کا ہے. یاد رکھنا اگر یہ زمین کا ٹکڑے کا مالک تو نہیں ہے، یہ زمین کا مالک تو نہیں ہے، تو یاد رکھنا یہ محمد تم کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہے. انما اوتیتم قطعۃ من النار، بلکہ یہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. جب اللہ کے نبی کا یہ لفظ سنا وہ دونوں شخص چلانے لگے کہ اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں ہے، اللہ کے نبی میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹ بول رہا تھا، یہ زمین تو میرے بھائی کا ہے اسی کا دے دیجئے. یہ بھی اس طریقے سے کہا تھا اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں ہے اسی کا دے دیجئے. حافظ ابن فتح الباری کے اندر یہ نقل کرتا ہے کہ وہ دونوں شخص اللہ کے نبی کا یہ زمین دے دیتا ہے. محترم سامعین، عدل انصاف یہ تھا عدل و انصاف. جب جہنم کا نام سنا کہ تم سوؤ گے تو اسی جہنم میں، تم کھاؤ گے تو اسی جہنم میں، تم پیو گے تو اسی جہنم میں، اور اگر تم اسی زمین پر موت آئے گی تو تم اسی زمین پر مرو گے، اسی جہنم میں مرو گے. جب جہنم کا لفظ سنا تو میرے پیارے ساتھی اس کا دل دہل جاتا ہے، وہ زمین سلنڈر کر دیتا اور اللہ کے نبی کو دے دیتا. تو یہ تھے انصاف، یہ تھے انصاف. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر ظلم کے طور پر ایک بالش اگر کسی کا زمین ہڑپ لیتا ہے، لے لیتا ہے ظلم کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی فرماتا ہے فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، کہ کل قیامت کے دن اس کے گردن پر 7 توق زمین لٹکایا جائے گا. یعنی جس طریقے سے ایک عورت، ایک لیڈیز ہار پہنتی ہے، وہی ہار کل قیامت کے دن زمین کو بنایا جائے گا. جو انسان دنیا کے اندر ایک بالش ظلم کے اعتبار سے لے لیتا ہے، وہی 7 بار دوہرا کر کے وہی زمین کو تاق پہنایا جائے گا کاندھے کے اندر. تصور کرو میرے پیارے ساتھیو کیا حال ہوگا اس دن. آج ہم اور آپ ظلم کرتے ہیں، جو غریب ہے اس پر لاٹھی چارج کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیو اس کے ٹوپی اس کے وہاں کرتے ہیں. اگر زمین ایک بالش، زیادہ نہیں 1 کٹھا 2 بیگھہ اس طرح نہیں، ایک بالش اگر کوئی ظلم کے اعتبار سے لے لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے کاندھے پر 7 توق زمین بنایا جائے گا، لٹکایا جائے گا. تو ہمیں اور آپ کو عدل کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا. محترم سامعین،
आओ मैं आपको और एक बुखारी की रिवायत के लिए चलता हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना का बात है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कानत इम्रअताने व माहुमा इब्नहुमा, कि दो औरतें थी और दोनों सहेली एक एक बच्चे लेकर के जंगल से गुजर रहा था, कहीं जा रहे थे। हदीस का अल्फाज है जा अज़्ज़िबो, कि एक भेड़िया आता है, एक भेड़िया आया और एक औरत की बच्चे को उठा करके लेके भाग गया। वो छोटी वाली औरत चीख कर कहती है ओ मेरे सहेली, ओ मेरे साथी, तुम्हारे बच्चे को भेड़िया लेकर भाग रहा है। वो बड़ी वाली औरत चीखने लगी वो बच्चा तो मेरी नहीं है, वो बच्चा तो तुम्हारी है, तुम्हारी बच्चा लेकर भाग रहा है। दोनों में झगड़ा हो जाता मेरे प्यारे साथी। आखिरकार मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जब जाता है तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहता है क्या बात है, क्या मामला है। वो बड़ी वाली औरत चर्ब जुबान थी, ज्यादा बोलने वाली थी, लेकिन ये बेचारा छोटी वाली औरत उतना ज्यादा बोल नहीं पा रहा था, चर्ब जुबान ना था। वो अपने बात को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को समझा नहीं पाया। वो बड़ी वाली औरत चर्ब जुबान होने की वजह से अपने बात को पूरी तरीके से समझा दिया। आखिरकार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो बड़ी वाली औरत का फैसला सुना देता है कि जाओ ये तुम्हारा ही बच्चा है। वो छोटी वाली औरत चले जाते हैं। वो दोनों निकलने के बाद फिर इसी तरीके से रहता है। रहने के बाद वो छोटी वाली औरत का बच्चा हालांकि था, लेकिन वो छोटी वाली औरत का बर्दाश्त नहीं होता था जब उसका बच्चा रोता था बड़ी वाली के पास जो औरत पास थी। आखिरकार ये मुकदमा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चला जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चला जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब ये मुकदमा जाता है तो वो छोटी वाली औरत कहती है कि देखो तुम्हारे बाप दाऊद अलैहिस्सलाम ने गलत फैसला कर दिया है, तुम्हारे बाप दाऊद अलैहिस्सलाम गलत फैसला कर दिया है, हमें इंसाफ चाहिए, अदल चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगा क्या मेरा बाप गलत फैसला कर दिया है, क्या मामला है। उसी तरीके से वो बड़ी वाली औरत चर्ब जुबान थी, अपने जुबान को अच्छी तरीके से बात रख दिया कि नहीं ये मेरा ही बच्चा है। हम लोग जंगल से गुजर रहे थे, जंगल से जा रहे थे कि एक भेड़िया आया और बच्चे को उठा कर भाग गया। तो उसी का बच्चा जो भागा है, जो भेड़िया लेकर भागा है, उसी का छोटी औरत का बच्चा है। और छोटी वाली औरत अच्छी तरीके से समझा नहीं पा रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहता है कि युतीनी बिशिक्कीन अशक्कुहु बैनहुमा, के छुरी लाओ और इस बच्चे को लेटाओ, इस लड़के को लेटाओ, इसको बीच में काट दूंगा और ये दोनों को बांट दूंगा, यही सही फैसला होगा। जब वो छोटी वाली औरत ये मंजर देखा, जब ये जुबान से सुलेमान अलैहिस्सलाम की जुबान से जब ये जुल्मा निकला, लफ्ज निकला, तो वो छोटी वाली औरत कहने लगी ए सुलेमान ला तफअल यरहमुकुल्लाह, आप ऐसा मत कीजिए, अल्लाह आप पर रहम करे, ये मेरा बच्चा नहीं है, उसी का दे दीजिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंजर को देखा कि बड़ी वाली औरत का तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब चाकू लाने के बाद, छुरी लाने के बाद जब मैं कहा तो ये छोटी वाली औरत चीख कर कहने लगा कि ये नहीं, ऐसा मत कीजिए। आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो छोटी वाली औरत के हक में फैसला कर देता है। मोहतरम सामीन, तो हमें और आपको अदल इंसाफ से काम लेना होगा। ऐसी बात नहीं है, हर इंसान से भूल चूक होता है, लेकिन अदल इंसाफ देख कर काम लेना होगा। ऐसे बहुत सारे वाकयात तारीख के अंदर पड़ा हुआ है, बहुत सारे वाकयात। जिस तरीके से बनी मखजूम की एक औरत, फातिमा नामी औरत, चोरी कर ली थी,
مالدار گھرانے کی تھی. سب لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کے پاس کون مقدمہ لے کے جاتے ہیں. آخر میں حضرت سلیمان، حضرت اسامہ بن زید جاتے ہیں اور کہتے اللہ کے نبی بڑے مالدار گھرانے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ، اللہ کے حدودوں میں سے ایک حد کو تم سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، اس لیے تو پہلے کے قوم ہلاک و برباد ہو گئے. سنو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا. تو محترم سامعین، چاہے جو بھی ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اور آپ کو عدل سے کام لینا ہو. آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عدل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.